الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الرجال بركة أيسره مؤونة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ مجلس جس میں دلہوں کو جمع کیا گیا ہے، کچھ دلہے وہ ہوتے ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں، لائسنس رینیو ہوتا ہے، تو ایسی مجلسوں میں ہر وقت دین کی باتیں سن کر کیسے گھر میں رہنا اس کو رینیو کرنا چاہیے. اور خیر کے ذریعے سے خیر پھیلتی ہے. ہمارا مزاج اچھا بنا، ہمارے گھر میں خوشی آئی، تو ایمان والے کی سوچ یہ ہو، فکر یہ ہو کہ دوسروں کے گھروں میں بھی خوشی آئے. ایسا نہیں کہ دوسرے کے گھر اس میں لڑائی جھگڑے ہے اور اس میں انتشار ہے تو ہم اس کے لیے فکر نہ کریں. دوست سب سے پہلے دوست ہی سے صلاح مشورہ کرتا ہے. تو دوست اگر گھر کے جوڑنے والی، گھر کو خوشگوار بنانے والی رائے مشورہ ایسی چیزوں کو سامنے رکھ کر رہبری کرے گا تو اس کے ذریعے سے اس کے دوستوں کے گھر بھی جھوٹتے چلے جائیں گے. اس لیے اس مجلسوں میں بیٹھنا اور ایسی مجلسوں میں جو باتیں آتی ہے اس کا بار بار سننا، اس کے ہم سب محتاج ہیں. ایسا نہیں کہ ہم نے سن لیا اب اس کے بعد ہمیں ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کی بوڑھوں کو بھی ضرورت ہے، کیونکہ گھر 99% بوڑھے بڑھواتے ہیں. دو لوگ تو بہت محبت سے رہتے ہیں، اس میں انتشار کرانے والا 99% کوئی تیسرا ہوتا ہے. اس لیے اس کی سب کو ضرورت ہے. اس لائن کا دین اگر زندگی میں نہیں آئے گا، اس لائن کے مذاکرے اگر ختم ہو جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہم اپنے گھر میں بے دینی کے ساتھ رہیں گے. گھر میں دین نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جذبہ جو ہر ایک کے دل میں رکھا. وہ جذبہ کیا ہے؟ شہوت والا جذبہ، جو مرد کے دل میں بھی ہے، عورت کے دل میں بھی، بلکہ ہر جاندار کے دل میں. انسان کی کوئی خصوصیت نہیں، نر ہے، مادہ ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، ہر جاندار کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. لیکن ایمان والوں کے علاوہ جو جاندار ہے اور انسان ہے لیکن ایمان والے نہیں ہیں، تو وہ لوگ، ان کے سامنے احکامات نہیں ہیں، ان کے سامنے شریعت نہیں ہے. اس لیے وہ اپنے جذبے کو جس طرح چاہتے ہیں پورا کر دیتے ہیں. جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، انسان کے علاوہ دوسرے جاندار وہ مکلف نہیں بنائے گئے، لیکن انسان مکلف بنایا گیا.
اور ایمان والا وہ تو اس جذبے کو پورا کرے گا اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے نبی نے بتلایا کہ ہمارا یہ شہوت کا جذبہ کیسے پورا ہو. اور یہ جذبہ کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. اور وجہ لکھی ہے اللہ نے اس لیے رکھا تاکہ قیامت تک یہ نظام چلتا رہے. بقائے نسل توالد اور تناسب پر محصور ہے. اولاد کے پیدا ہونے کا سلسلہ ہوگا تو قیامت تک یہ نظام چلتا رہے گا. تو اللہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک یہ نظام چلتا رہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں رکھا. اور یہ نکاح سب کی ضرورت ہے. مرد کو بھی ضرورت ہے, عورت کو بھی ضرورت ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ جذبہ شیطانی جذبہ ہے, حیوانی جذبہ ہے, یہ جذبے کو کچل کر ہی اللہ کا تعلق ملے گا. ایسا نہیں کہا. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. وہ تو دیگر مذاہب میں ہے. اسلام ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ یہ جذبہ جو اللہ نے رکھا اس کو پورا کرنے کا حلال اور جائز طریقہ بھی بتلایا کہ انسان یہ جذبہ کیسے پورا کرے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا حلال نکاح والا مشروع طریقہ امت کے سامنے رکھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. اربع من سنن المرسلین, 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے. اس میں سے ایک النکاح, اس کو بھی بیان کیا. التعطر والسواک والحیاء والنکاح, یہ 4 چیزیں بیان کی. تعطر خوشبو عطر استعمال کرنا, سواک مسواک کرنا, حیا عفت اور حیا کے ساتھ زندگی گزارنا, اور چوتھا نکاح کو بیان کیا. من احب سنتی فقط احبنی, النکاح من سنتی. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت ہم کو دی گئی, جو دین ہم کو دیا گیا, اس میں اس جذبے کے پورا کرنے کا حلال اور جائز طریقہ بھی موجود ہے. اب یہ جائز طریقہ, حلال طریقہ جو نکاح کے ذریعے سے امت کو دیا گیا اور اس سے ہر انسان اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, وہ طریقہ بھی ایسا رکھا بہت آسان, تکلفات سے خالی, کوئی ایسی مشقت اور محنت نہیں کہ جس کا کرنا دشوار محسوس ہو. بہت آسان, کچھ فرائض رکھے, واجبات اور کچھ سنتیں, بس یہ کام کر لو, حلال طریقہ اور جائز طریقہ اور نکاح یہ ہو گیا. فرائض کیا؟ نکاح کے 2 فرض. پہلا فرض میاں بیوی کا اپنی رضامندی اور خوشی کے ساتھ ایجاب و قبول کرنا, یہ پہلا فرض ہے. عورت کی طرف سے کہا جاتا ہے فلاں بنت فلاں کو اتنی مہر کے عوض میں آپ کے نکاح میں دیا, یہ ایجاب ہوا. شوہر کیا کہتا ہے, میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا, یہ قبول ہو گیا. یہ فرض ہے, اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. دوسرا فرض, 2 مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہو, ان کا ایجاب و قبول کو سننا اور سمجھنا, یہ گواہ ہو گئے. ایک رکن ہے, ایک شرط ہے. عام اصطلاح میں دونوں فرض ہے, رکن بھی فرض, شرط بھی فرض. واجب کیا؟ مہر کی ادائیگی. سنت کیا؟ خطبہ نکاح, چھوارے کی تقسیم, ولیمہ, یہ نکاح کی سنتیں ہے. اتنا آسان طریقہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو نکاح کا بتلایا گیا کہ ہر کوئی اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. کوئی ایسے تکلفات نہیں رکھے، کوئی ایسے خرچے نہیں رکھے، کوئی ایسے لوازمات نہیں رکھے، اور کوئی ایسی بہت دشوار محنت نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے یہ نکاح بہت مشکل ہو جائے. مشکل تو جو ہے رسم و رواج کی وجہ سے ہم نے بنا دیا، ورنہ نکاح رسم و رواج سے پاک ہوتا ہے، تکلفات نہیں ہوتے. بہت آسان طریقے سے انسان اپنی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. جیسے پانی پینا ہو، انسان کی ضرورت ہے، پیاس لگے گی تو کیا کرے گا؟ پانی پیے گا. بھوک لگے گی تو کیا کرے گا؟ کھائے گا. سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے تو اس کے بچاؤ کے لیے کپڑے پہنے گا. تو جس طرح یہ ضرورتوں کو پورا کرنے میں انسان کو مشقت نہیں ہوتی، انسان کوئی اس کے لیے بہت لمبا چوڑا خرچ نہیں کرتا، لوگوں میں اعلان نہیں کرتا ہے، تو اسی طریقے سے نکاح بھی ایک انسان کی ضرورت ہے. اس کے لیے اتنا تکلف، اتنی دشواریاں، یہ ساری چیزیں شریعت میں مطلوب نہیں ہے. شریعت نے تو نکاح کا اتنا سادہ اور آسان طریقہ بیان کیا کہ ہر کوئی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. اور کتنے آسانی کے ساتھ دور نبوی میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں نکاح ہوتے تھے، اور ہر ایک اس ضرورت کو پورا کر لیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح دیکھو، ازواج مطہرات کے ساتھ. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہو رہا ہے غزوہ خیبر سے واپسی پر. آپ چاہتے تو مدینہ پہنچ کر بھی نکاح کر سکتے تھے، لیکن نکاح ایک ایسی ضرورت تھی کہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی پڑاؤ ڈالا اور اس ضرورت کو پورا کر دیا. پانی پینے کی ضرورت لگی، سامنے پانی موجود ہے، انسان سوچے گا تو گھنٹے کے بعد پیوں گا، فوراً پی لیتا ہے اور اپنی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. تو نکاح بھی ضرورت تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے تک کبھی انتظار نہیں کیا، اور راستے میں ہی میدان میں پڑاؤ ڈالا، صحابہ کو روکا اور وہیں پر حضرت صفیہ سے نکاح کر دیا. نکاح بھی ہو گیا، رخصتی بھی ہو گئی، ولیمہ بھی ہو گیا. آپ چاہتے تو مدینہ پہنچ کر اعلان کرواتے نبی کا نکاح ہو گیا ہے، آج ولیمہ ہو رہا ہے، سب کو آنا ہے. مشکل تھا، کر سکتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاج نبوی سمجھانا چاہتے ہیں. دیکھو ضرورت کتنی آسانی کے ساتھ پوری کی جاتی ہے. ضرورت کے پورا کرنے میں تکلفات نہیں ہوتے، مشقتیں نہیں ہوتی ہے. تو نکاح عام ضرورت صحابہ نے سمجھا تھا، تو ضرورت کو آسانی کے ساتھ پورا کر لیتے تھے. جتنی استطاعت، جتنی طاقت، اس طریقے سے نکاح کا انتظام ہو جاتا تھا. اپنی طاقت سے باہر نہیں ہوتا تھا. آج تو ولیمہ لینے کے لیے بھائی گھر میں ولیمہ کرنا ہے، تھوڑا قرضہ مل جائے گا، ولیمہ کرنے کے لیے قرض مانگنا پڑ رہا ہے. عورتوں کو بھی، بچیوں کو بھی پیٹیاں بھرنے کے لیے زکات مانگنی پڑ رہی ہے. یہ کیا ہے؟ ایسے خرچے شریعت نے نہیں بتلائے، یہ سب تکلفات ہیں. اس سے جو ہے نکاح پاک ہونے چاہیے. جتنا حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ. سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ بھی کم ہو، مشقت بھی کم ہو، خرچہ بھی نہ بڑھے اور مشقت اور محنت بھی زیادہ نہ ہو. بہت آسانی کے ساتھ جتنی استطاعت اللہ نے دی ہے اس استطاعت کے ساتھ نکاح کا انتظام کر لیا جائے. آج کیا ہو رہا ہے؟ کارڈ چھپیں گے، ولیمہ مسنونہ، اور اس میں کتنے سارے خرچے ہیں. ایک کارڈ کتنے روپے کا چھپتا ہے؟ خالی اطلاع ہے فلاں کا فلاں سے اس تاریخ کو نکاح ہونے والا اور ولیمہ ہے. موبائل سے بھی اطلاع دے سکتے ہیں، یہ خرچوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں پر امت کا مال لگایا جائے. اگر امت کے مال لگانے کی یہ
جگہ ہوتی تو صحابہ سب سے زیادہ لگاتے. صحابہ نے اس جگہ مال نہیں لگایا. صحابہ نے سمجھا مال لگانے کی جگہ کون سی ہے. آج امت ان جگہ پر مال نہیں لگا رہی جہاں لگانا چاہیے, تو اس جگہ جا رہا ہے جہاں نہیں جانا چاہیے. تو آسانی کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, رخصتی بھی ہو گئی. وہ صحابہ جو میدان میں تھے ان کو بھی نہیں بلایا. آپ چاہتے تو وہ میدان میں جہاں پڑاؤ ڈالا تھا ان کو نکاح میں بلا دیتے. ایک صحابی کو بھیجتے, بھائی چکر لگا کے آ جاؤ, سب کو جمع کر دو, نبی کا نکاح ہو رہا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کیا. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں, ایک کونے میں نکاح ہو رہا ہے, ادھر والے کونے والوں کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا. نکاح ہو گیا, رخصتی بھی ہو گئی. ولیمہ کا جب وقت آیا تو کیا کہا, اپنے صحابہ کو کہو توشے میں جو جو چیزیں ہیں دسترخوان بچھاؤ اور اس پر لا کر رکھ دو. کھجور, پنیر, جو تھا گھی سب لا کر رکھ دیا. مالیدہ سا حلوہ سا بن گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, انس جاؤ جو صحابہ ہے ان کو بلا لو. یہ نہیں کہا فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, ہم تو دعوت نامے تیار کریں گے, پھر ناموں کا لسٹ بنے گا کہ ان کو پہنچانے کا ہے, کتنا تکلف. اور اگر کوئی ایک رہ گیا تو, اور اس کو پتا چلا مفتی صاحب نے نکاح کیا ہے اور ہم کو دعوت نہیں دی ہے, اور پھر یاد آنے پر ہم نے اگر اس کو فون کر دیا تو کیا جواب ملتا ہے, ابھی میں یاد آیا, اتنے دن کہاں بھول گئے تھے. ایک عام ماحول بن گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس پر چھوڑ دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قریب قریب صحابہ تھے ان کو بلا لیا. وہ دور والے جو میدان میں صحابہ موجود ہیں جن کے خیمے لگے ہوئے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے, اور وہ شریک نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لو, یہ نبی کا ولیمہ ہے. ایسا ولیمہ کون نہیں کر سکتا. ایک دودھ کے پیالے پر نبی کا ولیمہ ہوا ہے. اپنے گھر میں دال بنا دی, چاول بنا دیے, ایسا ولیمہ کون نہیں کر سکتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہزاروں کو بلایا جائے, پورے گاؤں کو کھلایا جائے تو ہی ولیمہ ہوگا. اور اگر دل میں نمائش آ گئی, اللہ نے مال دیا ہے, انسان ضرور خرچ کرے, لیکن اندر کا جذبہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اندر کا جذبہ اگر دکھلاوا ہے, اللہ کو خوش کرنے کے بجائے لوگوں کی زبان کو بند کرنا ہے. کھانے کا وقت آئے تو آ گئے, کھلانے کی باری آئی تو نئی نئی باتیں سامنے رکھتے ہو. کھایا ہے تو کھلانا پڑے گا. تو دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی سادگی سے ولیمہ ہو رہا ہے کہ ایسا ولیمہ ہر کوئی کر سکتا ہے, کوئی تکلف نہیں. اللہ نے اگر آپ کو 5 آدمیوں کے ولیمہ کرنے کی طاقت دی ہے, 5 کا ولیمہ کرو. 10 کی طاقت دی ہے, 10 کا ولیمہ کرو. 15 کی طاقت, 100 کی طاقت, 100 کا ولیمہ کرو. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اس سے آگے مت بڑھو. قرض لینا, نام و نمود, ریا شہرت, لوگ دیکھے فلاں سیٹھ صاحب نے پورے گاؤں کو کھلایا, اور کھانے میں بھی اتنی ساری ویرائٹیاں, ان میں بھی فضول خرچی آ گئی. اب تو بھی کارگزاری میں آ رہا تھا کہ ولیمے میں جو گوشت آتا ہے وہ بھی معلوم نہیں حلال آتا ہے کہ حرام آتا ہے. مری ہوئی مرغیاں کھلائی جا رہی ہے. شاورما میں اتنا سستا, لوگ کہتے سستی مرغی دو,
سستی مرغی کے چکر میں مری مرغی کھلا رہے اور مسلمان کھا رہا ہے، لولی پاپ کھا رہا ہے، شاورما کھا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بیچارے جو اس کاروبار کو لے کر بیٹھے اور صحیح کاروبار کرتے ہیں، صحیح ذبح کرتے ہیں، وہ یوں کہتے اتنے میں تو مرغی آ ہی نہیں سکتی. اور دعوتوں میں بس ایک مرغی بچی ہے، اسی پر ظلم ہو رہا ہے. ساری ویرائٹیاں مرغی کی بنتی ہے. کیا حلال کیا حرام تمیز ہی ختم ہو گئی. اب بتاؤ دعائیں کیسے قبول ہوگی، نمازیں کیسے قبول ہوگی، اچھے اخلاق کیسے زندگیوں میں آئیں گے جب پیٹ میں حرام جائے گا. اتنے بڑی دعوتیں، اتنے بڑے ولیمے، اس لیے جو ہے عجیب عجیب کارگزاریاں سامنے آتی ہے تو دل ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بڑے کا گوشت ہے کہ گدھے کا گوشت ہے. ایسی بھی کارگزاری سامنے آئی. گوشت تو نظر ہی نہیں آئے گا کہ وہ کس چیز کا ہے. وہ تھوڑی بولے گا کہ میں بڑے کا ہوں کہ میں گدھے کا ہوں. لوگ پیسے کمانے کے چکر میں سب کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے ولیمہ اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ نے جس طریقے سے طاقت دی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. تکلفات، محنت، مشقت، قرض مانگنا، زکوٰۃ لینا، لوگ لون لیتے ہیں ولیمہ کرنے کے لیے. لون لے کر ولیمہ کیا، بینک کے مینیجر آئے، ولیمہ کرنے والے تھے، انہوں نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہماری لون پاس کر دی اور ہمارا ولیمہ ہو گیا. امت جو ہے خرچ کرنے کے راستے اتنے بڑھا دیے اور وہ رسم و رواج والے راستے ہیں تو خرچ کی مقدار بڑھتی ہی چلی جائے گی اور یہ راستے بند نہیں ہوں گے. رسم و رواج ایسی چیز ہے، ہم کیا سوچتے ہیں فلاں ہمارے نکاح میں اتنے ہزار آ جائے، فلاں مفتی صاحب مولانا صاحب آ جائے تو نکاح برکت والا بن جائے گا. یہ سوچ صحابہ کی سوچ نہیں تھی. اگر یہ سوچ صحابہ کی سوچ ہوتی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نکاح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے اور ان سے نکاح پڑھواتے. حالانکہ مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے. آپ سے بڑھ کر کسی کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ لیکن صحابہ نے سمجھا تھا کہ یہ ضرورت ایسی ضرورت ہے کہ اس میں تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سادگی سے نکاح کر لیا ہے، آپ دعا کر دیجئے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے کپڑے پر پیلے کلر کا نشان دیکھا جو عام طور پر دلہنیں لگا کر آیا کرتی تھی، رات کو ملاقات ہوئی تو وہ نشان ان کے کپڑے پر آ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن یہ نشان کیسا؟ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے اگر نوجوان کی شیروانی پر عورت کا بال نظر آئے اور یہ پتہ چلے کہ اس نوجوان کا نکاح نہیں ہوا ہے تو دوست کیا پوچھے گا آپ کے شیروانی پر عورت کا بال کیسے؟ شبہ ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شبہ ہوگا آپ کا تو نکاح ہوا نہیں ہے، عورت کی تو ملاقات کر نہیں سکتے ہو تو یہ دلہن والا نشان آپ کے کپڑے پر کیسے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس سے کیا؟ انصاری عورت سے. کتنی مہر دی؟ مہر کی مقدار بیان. پھر آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری سے کیوں نہ ہو. یہ صحابی روایتوں میں آتا ہے اغنیاء صحابہ میں سے، یعنی جو مالدار صحابہ تھے ان صحابہ میں سے یہ صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار تھا. ایسا نہیں کہ ان کے پاس مال نہیں تھا اس نے ولیمہ نہیں کیا، اس نے شاندار جاندار نکاح نہیں کیا. آپ چاہتے تو خالی مدینہ والے نہیں، مکہ والے نہیں،
پورے عرب کی دعوت کر سکتے تھے، پورے جزیرۃ العرب کو بلا سکتے تھے، اتنا اللہ نے مال دیا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، روایتوں میں ہے کہ اتنا سونا چھوڑا، اتنا سونا چھوڑا کہ کلہاڑے سے ان کا سونا توڑا گیا، اتنا اللہ نے مال دیا تھا۔ سامان سے بھرے کے بھرے اونٹ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، اللہ نے خوب نوازا تھا۔ تو آپ چاہتے تو آپ کے پاس مال کی کمی نہیں تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے، آپ سے دین سمجھا تھا، مزاج شریعت سمجھا تھا، نکاح کس طریقے سے دور صحابہ میں، دور نبی میں ہوتے تھے، سب معلوم تھا۔ تو صحابہ اپنی نکاح کی ضرورت کو اتنی آسانی کے ساتھ پورا کر لیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ولیمے میں مجھ کو بلانا، یہ تو کہا ولیمہ کر لینا چاہے بکری کے ذریعے سے ہو، یہ شرط نہیں لگائی آپ کے ولیمے میں میری حاضری ہونی چاہیے۔ اس طرح نکاح ہوتے تھے۔ اس لیے جو ہے اپنے نکاح میں جو ہے سادگی لانا، خرچ کو کم سے کم کرنا۔ یہ جو پارٹیاں دینے کا رواج چل پڑا ہے، فلاں ڈھابے پر جائیں گے، فلاں ہوٹل پر جائیں گے، اب پارٹیاں ہوگی۔ کچھ سال پہلے یہی کا کیس آیا تھا، نکاح وہاں ہوا تھا جوگیشوری میں، دوست نے کھانے میں ایسی چیز کھلا دی بے ہوش ہو گیا۔ دوست ایسی بھی مستیاں کرتے ہیں، پہلی رات کو بیوی کے ساتھ گزارنے کے بجائے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا اس کو، کیا فائدہ؟ اس لیے زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پارٹیاں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خوشی میں اتنے آزاد ہو جاتے ہیں کہ خدا فراموشی ہو جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ایسی دوستی بھی اچھی ہے۔ اس لیے ہمارا مشیر، ہمارا دوست، اور خاص طور پر نکاح کے موقع پر امانتدار ہو، دیندار ہو، اور نزاکت کو جاننے والا، حکمت والا ہو، کوئی ایسی شرارت نہ کر لے دوستی میں کہ جس کی وجہ سے ہم کو پریشانی لاحق ہو جائے۔ اس لیے جو اس کا اہتمام ضروری ہے۔ پارٹیاں دیکھو، ہمارے حضرت تو کہا کرتے تھے، مفتی صاحب نے خود اپنا نکاح کا واقعہ بیان کیا کہ میں نے تو یہ طے کر لیا تھا کہ کوئی نیا کپڑا نہیں خریدوں گا اور اپنے سادے کپڑے میں ہی نکاح کروں گا۔ بولے علم کیوں پڑھا ہے، عالم کیوں بنے ہیں؟ حضرت کی بیٹیوں کے نکاح ہوئے، بیٹوں کے نکاح ہوئے، کسی کو دعوت نہیں دی۔ اتنا ہے جو ہے سادگی کے ساتھ نکاح کیے، لیکن جب بچہ حافظ ہوا تو بہترین، پوتے پوتیا جب حافظ ہوئی تو بہترین عالیشان دعوت دی۔ حضرت کہتے تھے میرے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، جب میرا نکاح کا وقت تھا تو میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد کے بھائی تھے، وہ کپڑے سلا کر آ گئے کہ تمہارا نکاح ہے، میں کپڑے سی کر آیا ہوں، آپ کو یہ کپڑا پہننا پڑے گا۔ جوڑے بنوائے نہیں۔ آج تو جو فیشن عورتوں میں آئی وہی فیشن مردوں میں بھی آ رہی ہے، میچنگ چاہیے، میچنگ، چشمے بھی ویسے، گھڑی بھی ایسی، چپل بھی ایسے، ایک جوڑی نہیں چلے گی، 4-5 جوڑی چاہیے۔ اور ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، نیا موبائل آئی فون چاہیے، کیا کیا ڈیمانڈیں ہونے لگی۔ نکاح کے نام پر جتنا وصول کرنا ہے وصول کر لو۔ حضرت نے کہا بھائی جو ہے والد صاحب کے بھائی چچا، انہوں نے اتنا اصرار کیا تو میں نے ایک کپڑا ان کا قبول کر لیا، لیکن میں نے کہا جوتا تو میرا وہی رہے گا۔ اسی پرانے جوتے میں ہی حضرت نے نکاح کیا۔ آج کتنی خریداری ہو رہی ہے، عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی۔ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے خریداری، اس کو یہاں سلانا، یہ ڈیزائن ہونی چاہیے، اس میں یہ بھرت ہونا چاہیے۔ عورتوں میں بھی یہ عام ہو گیا، مردوں میں بھی عام ہونے لگا۔
اب تو مردوں کے کرتے بھی ڈیزائن والے بننے لگے. کتنا سارا جو ہے خرچ ہمارے پہننے پر آنے لگا، جبکہ پہننا بھی کیا تھا؟ ایک ضرورت تھی جس کو آسانی کے ساتھ، سادگی کے ساتھ اس ضرورت کو پورا کر سکتے تھے. اس لیے جو ہے جو فضولیات ہے، ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا، رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ اللہ کو انسان پسند نہیں ہے. وہ انسان اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ناپسند ہے جو زمانے جاہلیت کی رسموں کو اسلام میں داخل کرے. مبتغٍ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، زمانے جاہلیت کی رسموں کو اسلام میں داخل کر رہا ہے اور سنتوں کو چھوڑ رہا ہے. جن نکاحوں سے سنتیں مٹائی جا رہی ہو، سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہو، بتاؤ ان نکاحوں میں اللہ کیسے برکت عطا فرمائیں گے؟ اس لیے جو ہے سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی چیز جو ہم کو یاد رکھنی کہ دیکھو خوشی کا موقع ایک ہی مرتبہ آتا ہے. لوگ یہی کہتے ہیں خوشی کا موقع ایک ہی مرتبہ آیا ہے. ایک ہی مرتبہ میں تو ہم کو تھوڑی آزادی ملنی چاہیے. بار بار کہاں خوشی آئے گی، بار بار کہاں خرچ کریں گے؟ یہ جملے کہنے کو ملتے ہیں اور یہ جملے سننے کو ملتے ہیں. اس سے کہنا چاہیے اللہ کو فراموش کرنے کا یہی موقع ہے، اللہ کو بھولنے کا یہی موقع ہے. سب کو راضی کریں گے، گھر کا نوکر بھی راضی ہونا چاہیے. شاہ وسیع اللہ صاحب نے لکھا ہے ساروں کو راضی کرنے کی اور خوش کرنے کی فکر ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے. تو بتاؤ اس نکاح میں برکت کیسے آئے گی؟ پھر وہ نکاح دیر پانی رہتے جس میں سنتیں مٹائی جا رہی ہو، رواج کو عام کیا جا رہا ہو. اس لیے کوشش کرو، ماں باپ کو سمجھاؤ، ان کے سامنے منت سماجت کرو کہ میرا نکاح سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، میرا نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ اللہ میرے نکاح میں برکتیں عطا فرمائے. ماں باپ کو سمجھانا اور سنت کے مطابق نکاح کرنے کا اہتمام کرنا. دوسری چیز، نکاح کرنے والے کن نیتوں کے ساتھ نکاح کریں گے؟ ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلی چیز اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں. اتباع سنت، اطاعت خدا، اللہ کی اطاعت. فانکحوا الایام منکم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. یہ قرآن کی آیتیں بتلاتی ہے کہ نکاح اللہ کا حکم ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نکاح کر کے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. اور دوسرا، تمام نبیوں کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ادا کر رہے ہیں. اور تیسرا، نکاح کرنے والا نکاح اس لیے کر رہا ہے تاکہ اس کی نگاہ محفوظ ہو جائے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے، اللہ اس کو حیا دے دے، عفت دے دے. یہ نکاح کا فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج. اے جوانوں نکاح کر لو اگر تم میں نکاح کی طاقت ہے. نکاح تمہاری نگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے نکاح سے پہلے بھی، نکاح کے بعد بھی ہم غلط چیزیں موبائل میں نہ دیکھیں، نہ بیوی کو دکھائے. غلط فلمیں خود بھی دیکھتے ہیں اور رات کو بیوی کو بھی دکھاتے ہیں. ہماری بھی حیا گئی، بیوی کی بھی حیا گئی. اس لیے ایسی چیزیں، یہ تو بے شرمی والی چیزیں ہیں. وہ گندا جو وہاں ہو رہا ہے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، کہاں حیا مر گئی؟ اللہ نے جب جائز اور حلال ذریعہ دے دیا ہے
تو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے اپنے جذبات کو کیوں بھڑکائے، اپنی شہوت کو کیوں ابھارے؟ منی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جتنا شہوت کو ابھارا جائے گا اتنا کثرت انزال ہوگا، منی کا نکلنا زیادہ ہوگا، اور منی کا زیادہ نکلنا یہ بھی اطباء نے لکھا ہے بہت بڑی بیماری ہے، سرعت انزال ہو جاتا ہے، منی جلدی نکل جاتی ہے، بیوی سے جمع نہیں کرتا اس سے پہلے منی نکل جاتی ہے، تو بیوی کی تسکین، بیوی کی جو ضرورت پوری ہونی چاہیے شوہر کے ذریعے سے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے شوہر نامرد بن جاتا ہے۔ یہ ساری بیماریاں، ڈاکٹر آصف صاحب سے انتقال ہو گیا، وہ بار بار آ کے مجھ کو کہتے تھے نوجوانوں میں مشتزنی عام ہو رہی ہے، مشتزنی عام ہو رہی ہے، اپنے ہاتھ سے منی کا نکالنا کیوں عام ہو رہی ہے؟ موبائل میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں، اندر شہوت بھڑکتی ہے، اب بیوی تو ہے نہیں، اب منی نکالنے کے لیے کیا کرے گا؟ مشتزنی کرے گا۔ تو وہ ڈاکٹر تھے، ان کے پاس ایسے پیشنٹ آتے تھے، آ کر جو ہے شکایت کرتے تھے کہ میرا یہ مرض ہے اور میرا نکاح ہونے والا ہے، تو وہی مرض بن جاتا تھا سرعت انزال کا، کہ آدمی جو ہے مرد کے قابل نہیں رہتا، مرد جو ہے عورت کے قابل نہیں رہتا تھا، اس لیے جو ہے ایسی چیزوں کو خود بھی نہیں دیکھنا اور اپنی بیویوں کو بھی نہیں دکھانا، اس لیے نکاح اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ نکاح ہے۔ اور دوسرا کثرت امت، آج یہ مردوں میں بھی عام ہو رہا ہے، ہم نے مستورات میں بھی کہا یہ عورتوں میں بھی عام ہو رہا ہے، 2 سال تک ہم پلاننگ کرتے ہیں، کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم کو ساتھ میں رہنا کہ الگ ہو جانا، اس کے لیے کیا ابھی بچہ نہیں کرنے کا ہے، تاکہ اگر الگ ہونے کا ٹائم آوے تو یہ بچہ ہم کو کبھی الگ نہیں ہونے دے گا، تو یہ پلاننگ ہوتی ہے کہ 2 سال تک اپنے کو بچہ نہیں ٹھہرانے کا ہے، بچہ نہیں رہنے کا ہے، تو کیا کریں گے؟ حمل کو روکنے والی چیزیں استعمال کرو، تو سب جانتے ہیں تو ہوشیار ہے، حمل کو روکنے والی چیزیں استعمال کی جاتی ہے، مانے حمل تدابیر، عورتوں میں بھی عام ہو گیا، مردوں میں بھی عام ہو گیا، 2 سال تک ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ بچہ نہیں چاہیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ طلاق ہو گئی تو یعنی پہلے سے سوچ کے بیٹھے کہ طلاق ہونے والی ہے، حالانکہ بچہ محبت پیدا کرواتا ہے، گھر کو توڑنے سے بچاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا 2 سال تک بچہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو شوہر سے خوب محبت کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو، 1 آیا 2 آیا 3 میں بس، اگر چوتھا عمل ٹھہر گیا تو شوہر بھی پریشان، بیوی بھی پریشان، یہ حمل اگر ماں باپ کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا؟ پوچھو جن کے نکاح ہو گئے ان کو پوچھو، پھر ماں چاہے شوہر کی ماں ہو چاہے بیوی کی ماں ہو، ایسا مزاج بن گیا ہے کہ بیچاری کو تانا دیتے، کیا تم لوگ خالی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی نکاح کیے ہو؟ ایسے تانے ملتے ہیں۔ تو بعض عورتیں دیندار ہوتی ہے، وہ یوں کہتی ہے ہمارے اللہ ہم کو دینا چاہتے ہیں اور تم کو نہیں دینا چاہتے، اس لیے جو ہے یہ ساری تدابیر ہم دو ہمارے دو، یہ تو غیروں کا نعرہ ہے، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے۔ کثرت امت، تکثیر امت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں کثرت ہوگی بچے جننے والی عورت کی وجہ سے، تو اس سے میں ان پر فخر کروں گا،
روایت میں ہے کہ جنت میں 120 صفحے ہوگی، 80 صفحے تو امت محمدیہ، یہ کیسے تقسیم ہوگی؟ تقسیر اولاد، تقسیر امت. اس لیے جو ہے یہ پلاننگ، یہ سوچ اچھی نہیں ہے. اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اگر بیوی ایسی سوچ لے کر آ رہی ہے تو اس کی تربیت دینی کرنی چاہیے، ورنہ مرد بھی جو ہے اس کی باتوں میں آ جاتا ہے. اس لیے جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور جب نکاح ہو جائے، نکاح ہو جانے کے بعد اب گھر میں خوشگواری لانا، ہمارے گھر میں محبتیں ہو، گھر میں سکون ہو، اس کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا ہدایات ہے، اس کو بھی سامنے رکھنا تاکہ گھر میں سکون آئے. پہلی ہدایت، جب گھر میں داخل ہو سلام کر کے داخل ہو. گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ دو، داہنے قدم سے داخل ہو. یہ سارے اعمال گھر میں برکتیں لائیں گے. اور اگر یہ کام نہیں کیے گئے، بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے گھر میں ہمارے ساتھ شیطان بھی داخل ہو جائے گا. شیطان کیا کرے گا؟ میاں بیوی کو محبت سے رکھوائے گا، وہ لڑائے گا. حدیث پاک میں ہے اگر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے جماع کریں گے تو شیطان کی اس میں شرکت نہیں رہے گی. اور اگر بسم اللہ پڑھ کے نہیں کھائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے بیوی سے بستری نہیں کریں گے تو ہماری شرمگاہ پر شیطان لپٹ جاتا ہے اور وہ لپٹ کر اپنی بیوی کے ساتھ وہ بھی جماع کرتا ہے. پھر اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان جو اولاد ہونے والی ہے اس اولاد میں اس شیطان کے اثرات ظاہر ہوں گے. بسم اللہ پڑھ دیں گے تو ہم بستری میں شیطان کی شرکت نہیں رہے گی. اس لیے سارے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے. اس لیے جو ہے گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کر، گھر میں داخل ہو سلام کر کے، گھر میں داخل ہو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے. معلوم ہے دعا؟ بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولد وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا. اس لیے جو ہے یہ سب نبوی چیزیں، مسنون دعائیں ہیں، اس کو اپنے معمولات میں لانا چاہیے. اور یہ ایک ایک دعا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دعاؤں کا ذخیرہ امت کو دیا ہے، اس میں دنیا کی بھی خیر اور عافیت ہے اور آخرت کے بھی وعدے ہیں. بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ہر طرح کی خیر اور عافیت کا اس میں ذریعہ ہے. اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا، سارا ٹینشن کہاں رکھ کے آئیں گے؟ گھر کے باہر مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہوں گے. ٹینشن کے ساتھ نہیں، ٹینشن فری رہنے کا. ٹینشن کے ساتھ رہیں گے تو بی پی آ جائے گا، ڈپریشن آ جائے گا، رات کو سونے نہیں دے گا. پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، رات کو نیند نہیں آتی، گولی دے دو، پھر گولی سلائیں گے. پھر گولی کے ایسے عادی بن جائیں گے کہ اس کے بغیر نیند نہیں آئے گی. اس لیے جو ہے اس کا حل یہ ہے کہ اپنا مزاج نرم بناؤ مسکراتے چہرے کے ساتھ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. کتابوں میں لکھا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے اور گھر والوں کو سلام کرتے. تو یہ ہے شوہر کے گھر میں آنے کا ادب. سارے جھگڑے گھر کے باہر، کاروبار میں کیا ہوا، دکان میں کیا ہوا، فیکٹری میں کیا ہوا، ورکر نے سیٹ کے ساتھ کیا کیا، وہ سب باہر چھوڑ کے آؤ. گھر میں یہ سب چیزیں نہیں. گھر میں تو سکون چاہیے، گھر سکون کا ذریعہ ہے. اس لیے جو ہے
جہاں گھر میں قدم رکھے دعا کے ساتھ، چہرے پر مسکراہٹ ہو، بسم اللہ پڑھ دیا، سلام کر لیا، سلام زور سے کرو، جتنا زور سے سلام کریں گے بچے بھی سلام کے عادی بنیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں خوشگواری لانے کے لیے دوسرا اصول یہ کہ شوہر اپنے بیوی کے کاموں کی تعریف کرے، ان کی خامیاں اور غلطیاں نہ نکالے۔ ایک تو کسی کے سدھارنے اور اصلاح کا ایک طریقہ تو مثبت ہے اور ایک طریقہ منفی ہے۔ مثبت طریقہ کیا؟ مثبت طریقہ یہ ہے، غلطی کر رہی ہے، انسان ہے، ہر ایک سے غلطی ہوگی، لیکن اس غلطی کو پکڑ لینا اور اسی غلطی کو بار بار تانے کے انداز میں کہتے رہنا، اس سے بیوی کا دل کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، بجائے محبت کے نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے جو ہے اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان کے کاموں کی تعریف کی جائے۔ مثلا آپ نے گھر کو صاف ستھرا رکھا، آپ نے ساری چیزوں کو سیٹ کر دیا، میرے کپڑے بھی صاف ستھرے دھو کر پریس کر کے آپ نے پیش کیے، ہر کام آپ نے وقت پر مکمل کر لیا، تعریف کرتے رہو، تو وہ تو ہماری تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ جہاں تعریف کے دو کلمات سنے گی کل اس سے اچھا کام کرے گی، اور جو غلطی ہے اس میں سدھار لے آئے۔ تو ایک سدھارنے کا یہ بھی طریقہ ہے، حالانکہ مزاج کے خلاف کام کیا ہے، لیکن پھر بھی تعریف کر کے اس کی اچھائیاں بیان کر کے اس کو سدھارنا اور اس کی اصلاح کرنا انسان کی فطرت ہے۔ جب بھی کوئی اس کی تعریف کرتا ہے تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے، بیچاری گھر کا سارا کام کرتی ہے، بہو بن کے آئی تو بہنیں تو گئی سائڈ میں، سانس بھی گئی، سارا ظلم بہو پر ہوتا ہے، کوئی چیز بغیر پوچھے کھا نہیں سکتی، فریج کیوں کھولی، یہ کیلے تو ہمارے لیے تھے تو نے کیوں کھا لیے، ایک ایک چیز پر نگرانی، بیچاری سب کچھ کرتی ہے۔ اگر شوہر ہی اس کا نہیں ہوگا تو کون اس کا ہوگا؟ گھر میں کسی کی طرف سے اس کو اطمینان نہیں ہے، نہ ساس کی طرف سے، نہ شوہر کی بہنوں کی طرف سے۔ شوہر بھی اگر اطمینان نہیں دے گا، شوہر بھی اس کے دل کی تسلی کی باتیں نہیں کرے گا تو اس کو تسلی کہاں ملے گی؟ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کاموں کی تعریف کرتا رہے، چاہے ماں چاہے گھر والیاں اس کی غلطیاں نکال رہی ہے، لیکن شوہر یہ کام نہ کرے۔ اگر شوہر یہ کر رہا ہے تو یہ جو ہے اس بیوی اور جو ہے اپنی زندگی کو خراب کر رہا ہے۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے کاموں کی تعریف کرے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب یہ حضرت مفتی تقی صاحب کے شیخ ہیں، تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مرید نے میری دعوت کی، میں اس کے گھر پر گیا، گھر تشریف لے گئے، کھانا کھائے، کھانا بڑا اچھا بنایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ جب کھانا کھاتے تو کھانے کے بعد کھانا بنانے والی عورت کی تعریف کرتے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، دل خوش ہو۔ حضرت نے کھانا کھا لیا تو کھانا بنانے والی عورت پردے کے پیچھے آئی، سلام کیا۔ حضرت تعالیٰ نے فرمایا تم نے بڑا لذیذ اور اچھا کھانا بنایا، خالی اتنا کہا، کیا تم نے بڑا لذیذ اور اچھا کھانا بنایا۔ حضرت نے جب یہ جملہ کہا تو پردے کے پیچھے سے اس عورت کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ کھانا بنانے والی کیا کرنے لگی؟ رونے لگی۔ حضرت کو حیرانی ہوئی، معلوم نہیں میری کس بات کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی، کیوں رو رہی ہے؟ کیا اس کا دل ٹوٹ گیا؟ میں نے کوئی ایسی ناگوار بات تو نہیں کہہ دی؟ حضرت کو پریشانی ہوئی، کیوں رو رہی ہے؟ خاتون نے بمشکل اپنے رونے پر قابو پاتے ہوئے کہا حضرت آج مجھے اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے، لیکن اس پورے عرصے میں کبھی میں نے ان کی زبان سے جملہ نہیں سنا
آج میں نے آپ کے منہ سے یہ جملہ سنا۔ 40 سال تک کھاتا رہا لیکن کبھی یہ نہیں کہا الحمدللہ تم نے اچھا کھانا بنایا، لذیذ کھانا بنایا۔ شیخ نے، بزرگ نے ایک مرتبہ کہا کیسی بھوکی ہے، اپنی تعریف کی۔ ایک مرتبہ سنا، اس کی آنکھوں سے رونا آ گیا کہ جو 40 سال تک میرے ہاتھ کا کھاتا رہا اس نے کبھی میری تعریف نہیں کی، آج تم نے ایک مرتبہ کھایا اور تم نے میرے کھانے کی تعریف کر دی۔ اس کی وجہ سے اس عورت کو کیا ہو گیا؟ رونا آ گیا۔ اس لیے جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کی کام کی تعریف کرتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کی اصلاح بھی ہوگی، اپنی غلطیوں کو سدھارتی بھی رہے گی اور ہماری آپس میں محبت بھی پیدا ہوتی رہے گی۔ اس لیے جو ہے اس کا بہت اہتمام ضروری ہے۔ دوسرا، دل لگی کی باتیں کرنا۔ دیکھو یہ بہت کمی ہو گئی، محبت کا اظہار اور دل لگی کی باتیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں آنے والوں کو، شوہر میں شوہر پناہ ہی نہیں، شوہر میں شوہر پناہ ہی نہیں ہے۔ سب کو منانا آتا ہے، بیوی کو منانا نہیں آتا۔ یہ میرے جملے ہیں، سب کو منانا آتا ہے لیکن بیوی کو منانا نہیں آتا۔ بیوی ناراض ہو گئی، منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، ایسا کیوں سو رہا ہے؟ اس نے میرا موڈ آف کر دیا۔ ایک رات کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے، اس طرح سوئیں گے اللہ کی ان دونوں پر لعنت ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ آج تھوڑا ناراض رہتا ہوں، کل سدھر جائے گی۔ کیا کیا شیطان سمجھاتا ہے؟ ایک رات کی ایسی نہیں گزرنی چاہیے، ہمارا منہ ادھر، اس کا منہ ادھر۔ مناؤ، ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم منانے جائیں گے تو شوہر کی عزت گھٹ جائے گی۔ سب جملے سب آ کے سناتے ہیں، ہماری عزت کیا ہو جائے گی؟ گھٹ جائے گی۔ شوہر کا شوہر بنا نہیں رہے گا، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا، بار بار ہم کو ہی منانا پڑے گا۔ اچھا ہے، جتنی مرتبہ منانا پڑے گا اتنی مرتبہ ثواب تم کو ملے گا۔ اس لیے جو ہے یہ محبت کا اظہار اور دل لگی کی باتیں کرنا، وقتاً فوقتاً شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا رہے، محبت کا پیغام دیتا رہے، 2 میٹھے بول بولے گا، بیوی کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ حسن بھی کہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل لگی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ کو کہتے پیاری حمیرہ، حمیرہ کا معنی گورے بدن والی، اللہ نے تم کو کتنا خوبصورت بنایا، الحمدللہ، تم مجھے کتنی اچھی لگتی ہو، الحمدللہ۔ تو اس میں کیا پیسے دینے پڑیں گے؟ اس لیے جو ہے یہ دل لگی کی باتیں ہیں، میاں بیوی کے درمیان کی باتیں ہیں جو شوہر کو کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب خان صاحب گھر میں اہلیہ محترمہ کو دلہن کہا کرتے تھے۔ کون ہے؟ حضرت مسیح اللہ بڑے بزرگ تھے، وہ بیوی کو کیا کہتے تھے؟ دلہن۔ یہ بھی اظہار محبت کا ایک طریقہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عائشہ صدیقہ پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے لیے تھوڑا پانی بچا دینا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہم تو بزرگوں کا جھوٹا پیتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی بیوی کا جھوٹا پیتے تھے۔ قربان جائے، کھلا بزرگ نے تھوڑا پانی بچا دیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ پانی ہم کو دے دو۔ آپ اصل کیا کہہ رہے؟ بیوی کا جھوٹا مجھے مل جائے۔ آپ اصل نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تھوڑا پانی بچا دینا، حالانکہ پانی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی لیا اور اسی جگہ منہ لگایا جہاں حضرت عائشہ نے منہ لگایا تھا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا بچا ہوا پانی پیا۔ اگر بیوی پہلے پی لے اور پھر ہم کو دے دے تو
دیکھو یہ سنتیں، ایسی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ گھروں میں دل لگی ہو، محبتیں ہو. یہ سب شریعت اور سنت کے مطابق کی باتیں ہیں. اپنائیں گے گھروں میں محبتیں آئے گی، محبت کا اظہار کریں گے، بیوی کبھی سر پر نہیں چڑھے گی، اعتدال میں رہے گی. بیوی کے ساتھ زندگی کی باتیں کرنا یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے. حدیث پاک میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے. آپ نے محبت کی نظر سے مسکرا کر دیکھا. کس کو دیکھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم مجھے ایسی پسند ہو جیسے کھجور اور شہد ملا کر کھانا پسند ہو. کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں گھروں سے سنتیں چھوڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ کیا کہہ رہے؟ تم مجھے ایسی پسند ہو جیسا کہ کھجور اور شہد ملا کر کھانا پسند ہو. اب محبت کی تو وہاں بھی سی محبت ملی. کیا کہنے لگی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑی خوش ہوئی اور فوراً جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے مرغوب ہو، ایسے پسند ہو جیسے شہد اور مکھن کا کھانا پسند ہوتا ہے. اس سے اچھا جواب نبی سے بھی اچھا جواب دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمانے لگے تمہارا جواب تو مجھ سے بھی اچھا ہے. کیا دل لگی کر رہے؟ تمہارا جواب تو مجھ سے بھی اچھا ہے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرنا یہ بھی گھر کے ماحول کو دن بھر قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. وقتاً فوقتاً ایسی باتیں ہونی چاہیے. تم تو مجھے ایسی اچھی لگتی ہو کہ آپ کو دیکھتا ہوں جو جی خوش ہو جاتا ہے. گھر میں آپ کو دیکھتا ہوں ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. تو خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاہے ایسے بول رہے، لیکن یہ بھی جو ہے سامنے والے کے دل کے خوش کرنے کا طریقہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ سے دل لگی کی ایک اور بات بتاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے ساتھ باہر نکلے، ایک کھلی جگہ تھی، وہاں پہنچے. فرمانے لگے عائشہ کیا تم اور میں آپس میں دوڑ لگائیں گے؟ تو بھی دوڑ میں بھی دوڑوں، دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا بہت اچھا. اب نبیوں کے سردار اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. کبھی دوڑے؟ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے چلو دوڑ لگا رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بدن ہلکا پھلکا تھا، اس لیے دوڑ میں آگے نکل گئی. بڑی خوش ہوئی، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں آگے بڑھ گئی. کچھ عرصے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی. اس وقت حضرت عائشہ کا جو ہے بدن کچھ بھاری ہو گیا تھا. اس مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے. تو آپ نے پیار سے فرمایا عائشہ اس دن تمہاری جیت ہوئی، آج ہماری جیت ہو گئی، معاملہ برابر سرابر ہو گیا، کوئی ہارا نہیں کوئی جیتا نہیں. تو دیکھو یہ بھی سنتیں ہیں، دل لگی کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا. آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ معاف کرے، ہر ایک کی عادت بن گئی. پہلی بیوی موبائل، دوسری بیوی ہماری حقیقی بیوی. مرد کے پاس بھی موبائل ہے، عورت کے پاس بھی موبائل ہے. بیوی سے دل لگی باتیں کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے، موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے. جیسا وہ پہلے پڑھتے تھے کتابوں میں کہ بیوی آپ کو مطالعہ کرتا تو آ کر اس کے کان میں کہتی کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی، کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی، جتنا مطالعہ تم اس کا کر رہے ہو میرا بھی مطالعہ کرتے. تو آج یہی ہو گیا، وہ آ کر کان میں کہتی کاش میں بھی کوئی موبائل ہوتی. گھنٹے گزر جاتے،
12 بج جاتے ہیں، موبائل کو ٹائم دیا جا رہا ہے، بیوی کے ساتھ ایک دل لگی بات، ایک محبت کی بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، پھر بیوی کیا کرے گی؟ پھر شک والی زندگی شروع ہوتی ہے۔ کیا شک ہوتا ہے؟ بیوی سوچتی ہے یہ کسی اور سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، حالانکہ نہیں ہے، لیکن شک میں ہم نے ڈالا۔ پھر بیوی بھی کہتی ہے جب اس کو میری طرف دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے تو چلو میں بھی شروع کر دیتی ہوں، یہ بھی میرا کوئی دوسرا شوہر ہے۔ یہ گھر کے جھگڑے۔ اور دوسرا، جہاں رات کو کھانا کھائیں گے پھر کیا کریں گے؟ دوستوں کی محفلوں میں جائیں گے، وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے۔ جو وقت بیوی کو دینا چاہیے وہ کس کو دے رہے ہیں؟ دوستوں کو دے رہے ہیں، موبائل کو، دوستوں کو۔ گھر پر آ گئے، ماں کے ساتھ بیٹھے، ماں بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بیوی کے پاس بھیج دوں گی تو یہ بیوی کا ہو جائے گا، تو اس کو 12 بجے سے پہلے انٹری نہیں کرانی، 12 بجے تک میرے پاس بیٹھے۔ کیا مزاج بن گیا ہے؟ یہ ہے شریعت۔ پھر نکاح کیوں کرایا تھا؟ نکاح اس لیے کرایا تھا کہ تمہارے پاس بیٹھا رہے، اس لیے جو ہے جو وقت ہم کو بیوی کو دینا ہے وہ وقت دینا چاہیے، دوستوں کے ساتھ وقت دینا، موبائل کو وقت دینا۔ اس سے شک والی زندگی شروع ہوتی ہے، بدگمانیاں شروع ہوتی ہے، اور بیوی کے دل میں محبت آنے کے بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ گھر میں آ گئے سب ختم، بیوی سے دل لگی کی باتیں کرو، پھر کچھ بات نہیں ہوتے کہ کیا باتیں کرنے کی۔ عجیب ہے، سارے دوستوں کے سامنے باتیں کرنے کا سارے طریقے اس کو معلوم ہے، لیکن بیوی کے سامنے بات کرنے کے طریقے معلوم نہیں۔ اس لیے جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے، یہ سب چیزوں سے جو ہے گھروں میں محبتیں آتی ہے، گھروں میں جوڑ آتا ہے۔ اور دیکھو کبھی بھی قاضی نہیں بننے کا، سمجھتے ہو؟ کبھی بھی قاضی نہیں بننے کا، جہاں قاضی بنیں گے معاملہ پریشانی والے میں معاملہ جو ہے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ قاضی کا مطلب بیوی اور ساس، یعنی آپ کی ہماری والدہ، ان دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تو اس کا فیصلہ ہم کو نہیں کرنے کا، ورنہ اگر فیصلہ بیوی کی طرف کیا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ماں کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں یہ بولے گی، اور ماں کی طرف کیا تو یہ ماں کا ہو گیا، یہاں بھی گڑبڑ یہاں بھی گڑبڑ۔ اس لیے کیا کرانے کی؟ صلح کرا دینے کی۔ صلح کرنے کا طریقہ کیا؟ امی تم غلط، تم رونگ، ایسا نہیں، بیوی کو بولنے کا ہاں تم سب صحیح کہہ رہے ہو، امی میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، بہت اچھا، میں امی کو بول دوں گا۔ بولنے کا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے جو ہے آپس میں جو ہے کس طرح محبت پیدا ہو جائے، کس طرح جوڑ آ جائے، اس کو موقع بموقع صبر کی تلقین، بیچاری سب برداشت کرتی ہے۔ اس لیے جو ہے اگر شوہر ہی اس کا نہیں ہوگا تو کون اس کا ہوگا؟ تو شوہر کو تسلی دینی چاہیے، اس کو جو ہے ہمت اس کی بڑھانی چاہیے، اس کے کام کی تعریف کرنی چاہیے، ایسے جملے بول دینا چاہیے، ماں بیچاری بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، کیا صحیح کیا غلط ماں فرق نہیں کر پاتی ہے، تم تو سمجھدار ہو۔ ایسے تسلی کے جملے بول کر اس کو یہ لگے شوہر تو میرا ہے، اس کو یہ نہیں لگے کہ شوہر میرا نہیں ہے، ورنہ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو بہت محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ گھر کو جو ہے چلانا۔ اور دیکھو طلاق کی کبھی دھمکی مت دینا، ہم طلاق کی دھمکی دیتے زیادہ کچھ کرے گی تو لائف سے آؤٹ کر دوں گا، طلاق کی دھمکی یہ چیز جو ہے عورت کو ہم سے جو ہے دور کر دے گی، محبت کے بجائے، قرب کے بجائے بہت پیدا کر دے گی۔ اس لیے جو ہے طلاق کی دھمکی دینا، بار بار اس پر غصے ہوتے رہنا، اس کو مارتے رہنا، مارنا تو شوہر کا شوہر پنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ اٹھایا تو
تو کیا سنت ہے؟ اس لیے جو ہے کبھی ہمارے ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے، ہمارے اندر ایسا شعور بنا ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایسی جو ہے انداز اور ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی گھر والی کو سمجھا دیں۔ اس لیے جو ہے مارنے سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کا خرچہ پورا دینا عجیب ہو گیا۔ اگر رومال میں کوئی چیز چھپا کر لائیں گے تو یہ اپنی بیوی کے لیے آئس کریم لے کر آیا ہے، ایک آئس کریم بھی نہیں کھلا سکتے۔ عجیب گھر کا مزاج بن گیا ہے، باہر لے جانا تو دور کی بات۔ یہ سب بے دینی، یہ سب جو ہے جہالت ہے۔ بیوی سے محبت نہیں کریں گے، بیوی کو نہیں کھلائیں گے تو کس کو کھلائیں گے؟ ساروں کو کھلا رہے، بیوی کو ایک آئس کریم نہیں کھلا سکتے۔ آئس کریم کھلائیں گے تو ماں ناراض ہو جائے گی، اور پھر جملے ملیں گے رومال میں چھپا چھپا کے لاتا اور کھلاتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ سب جہالت ہے۔ اور بیوی جب ہے تو اس کو سکون دو، اس کے ساتھ محبت کرو، زندگی کی باتیں کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے گھر کا ماحول اچھا رہے۔ اور دیکھو یہ موضوع تو ایسا ہے کہ گھنٹوں کے گھنٹے اور صبح ہو جائے تب بھی یہ موضوع ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے مفتی صاحب یہاں موجود ہیں، ابھی تو نکاح کل تو ہونے والا نہیں ہے، نکاح کو تو ٹائم ہے نا، تو جو ہے کچھ وقت فارغ کرنا چاہیے۔ اور وقت فارغ کر کے دیکھو، میں نے تو ابھی 2 صفحے پڑھے ہیں، ابھی تو بہت سارا پڑھنا باقی ہے، تو اپنے کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ وقت فارغ کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ جو ہدایتیں، دیکھو آپ گاڑی آپ کو چلانا ہے تو پہلے دن گاڑی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر روڈ پہ لے کے آ جائیں گے، پہلے سیکھنا پڑے گا نا، کیسے رائٹ لینا، کیسے لیفٹ لینا، سب سیکھیں گے، پھر لائسنس آئے گا، پھر اس کے بعد روڈ پہ آئیں گے۔ تو بھی نکاح کرنے والا عمل کرنا ہے، اس کو نہیں سیکھیں گے؟ دنیا میں ساری چیزیں سیکھی جا رہی ہے، لیکن جو شریعت اللہ کی اس کو نہیں سیکھا جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کے کیا قوانین ہیں، اس کی کیا ہدایات ہے، اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے یہ لائف خوشگوار رہے۔ یہ جوڑا خالی وقتی جوڑا نہیں ہے، اللہ نے یہ جوڑا جنت میں بھی باقی رکھا ہے۔ کیا کہا؟ ساری بھوٹوں بھوڑوں کی سردار بیوی ہو، تو یہ ہمیشہ کا جوڑا ہے، اس لیے جوڑا ہمیشہ کے لیے باقی رہے۔ اس کے لیے جو ہے اس کو سیکھنا، ہدایات جاننا، تاکہ ہم اپنے وقت پر جب عمل کرنے کا وقت آئے تو اس کو سامنے رکھ کر ہم عمل کر سکے اور اپنے گھر کو خوشگوار بنا سکے۔ تو اس کے لیے بتاؤ کون سا ٹائم، کتنا ٹائم آپ دے سکتے ہو؟ کون سا ٹائم اور کتنا ٹائم؟ اور ایسا ٹائم بتاؤ تاکہ مفتی صاحب بھی فارغ رہے۔ آپ بولے کہ 2 بجے، کتنے دلے ہیں؟ پھول کتنے ہیں؟ نام آئے ہوں گے 50 کے قریب۔ یہ 50 حاضر بھی ہے کہ 50 غائب ہے؟ دلہے غائب بارانی حاضر، ایسا تو نہیں ہے؟ تو دیکھو اپنا وقت نکالو اور مفتی صاحب سے رابطہ قائم کرو، اور پھر اس کے بعد جو ان کا جو وقت فارغ ہے اس میں جا کر جو ہے ایک ایک کر کے چیزیں سیکھو۔ ہمارے علماء نے، مفتیان کرام نے کتابوں کو سامنے رکھ کر میاں بیوی کی زندگی کو پرسکون بنانے کا کیا کیا طریقے، کیا کیا اصول، کیا کیا ہدایات سب جمع کیا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اور ایک جو ہے کہ ماجھیارہ، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ہمارے طلاق کی جتنی بھی دوسری برائیاں، دوسرے گناہ جس سے طلاق کی نوبت آتی ہے، اس میں سب سے بڑی برائی یہ ماجھیارہ۔ ماجھیارہ سمجھتے ہو؟
ساری بہو کو جمع کر کے رکھو، کسی کو باہر مت جانے دو تاکہ سب کے پیسے گھر میں آئے. کچھ کرتے بنتے نہیں ہے، کوئی پلیٹ نہیں بناتے. اس لیے اگر اللہ نے جو ہے خوشحالی دی ہے تو جو ہے اس کو الگ کر دو. اگر دوسری بہو آ رہی ہے پہلی بہو کو الگ کرو. اللہ نے جو ہے 2 فلیٹ دیے ہیں، یہ مت سوچو اس کا بھاڑا کھاتی رہوں گی، اس کو الگ کرو. تو کیا ہوگا؟ گھروں میں جھگڑے نہیں ہوگے. 2 بہویں 3 بہویں کتنا لڑتے ہیں، دماغ میں بھی کتنا زور ہے، سب برداشت کرتے ہیں. کتنا ڈپریشن، کتنی گولیاں کھاتے ہیں. کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، الگ کرو سارا سکون آ جائے. شریعت کہتی ہے، بزرگوں نے اس پر کتابیں لکھی ہے. مشترکہ خاندان یہ جھگڑوں کی بنیاد ہے. جہاں الگ کریں گے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اس لیے اگر اللہ نے 2 پیسے دیے ہیں، صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور دیکھو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اندر کا جذبہ رکھنا چاہیے. اندر جذبہ ہی نہیں ہوگا، دعا بھی نہیں ہوگی تو اللہ دوسرا فلیٹ نہیں دے گی. ایک ہی فلیٹ میں سب رہتے رہو اور جھگڑتے رہو. اس لیے اللہ سے مانگو. دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. جس اللہ نے بمبئی میں ایک مکان دیا وہ دوسرا بھی دلا سکتے ہیں، تیسرا بھی دلا سکتے ہیں. ہمارے اندر کا جذبہ ہو، دعا ہو، محنتیں ہو اور جو ہے سب کو الگ کرنا ہو تو اس سے جو ہے گھروں میں خوشحالی بھی آئے گی. اور طلاق کی جو وجوہات میں سب سے بڑی وجہ جوائنٹ فیملی ہے جس کی وجہ سے طلاقیں ہو رہی ہے اور بہت سارے جو ہے جھگڑے اور گناہ وجود میں آ رہے ہیں، سب ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.